تو سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن اس کی بے ذری سے نہیں۔ مسلمان غریب بھی ہونا تو ضلالت اس کا مقدر نہیں ہے، زوال اس کا مقدر نہیں ہے۔ جو مجھے سمجھ آئی ہیں 3 باتیں ہیں جو آج مسلمانوں کے زوال کا سبب بن رہی ہیں، جو آج مسلمانوں کے پستی کا سبب بن رہی ہیں۔ 3 باتیں جو مجھے سمجھ میں آئی۔ نمبر 1، جاہل علماء، مولوی، جاہل آئمہ، جاہل امام مساجد، جو مسجدوں کے امام ہیں اور پھر جاہل ہیں۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے مسلمانوں کے زوال کا۔ صحیح گائیڈ نہیں کرتے، صحیح بتاتے نہیں، لوگوں کو صحیح تعلیم نہیں دیتے، لوگوں کو اسلام کی تربیت صحیح نہیں کرتے۔ ہر ایک اپنے مسلک کی بات، اپنے دین کی بات، اپنے مذہب کی بات، اپنے امام کی بات، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے، اسلام کی بات کرنے والا بہت کم ہے۔ یہاں پہ میں نے کہا ہے جاہل علماء، کہ جن کے پاس علم تو ہے مگر جہالت اس سے زیادہ ہے۔ اور پھر دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے، بنیادی، وہ ہے مسجد کی انتظامیہ۔ مسجد کی انتظامیہ یہ بھی ایک سبب ہے مسلمانوں کے زوال کا۔ مساجد میں ایسی انتظامیہ نہیں، مساجد میں ایسے کام کرنے والے ایسے لوگ نہیں، مساجد میں ایسے کام کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم جیسے لوگ نہیں آج، کہ اگر مسجد کی چھت ٹپک رہی ہو نا تو حضرت عمر فاروق خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ، امیر المومنین، وقت کا خلیفہ، اور مسجد کے لیے دارہ بنا رہا۔ کیوں جی؟ مسجد میں نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ مسجد میں نمازی قرآن پڑھنے کے لیے آئیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ یہ تو نمازیوں کے لیے۔ اور پھر اگر مسجد کی انتظامیہ اگر امام صاحب کا سلیکشن کرے گا تو اس وقت امام کا جو حال ہوتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں مین۔ اور تیسری بات، جو مسجد کے پکے نمازی ہیں، مسجد کے کیا ہیں؟ پکے نمازی، وہ بھی سبب ہے امت مسلمہ کے زوال کا۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا جی ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت پہلی صف میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ تو امت مسلمہ کے جو ہے نا وہ عروج کا سبب ہونا چاہیے، زوال کا کیسے ہو گیا؟ تو دیکھیں میرے پاس کتنے آتے ہیں ایسے، جب رمضان شریف آتا ہے تو یہ جو نوجوان ہیں یہ پہلے آ کے یہی کہتے ہیں، استاد جی اسی نماز پڑھن آ گئے ہیں پر تھوڑے ناجی جڑے نے یہ نماز نہیں پڑھن دیں۔ کیوں؟ کسی کی شلوار پہ نقص نکالنا، کسی کی جناب قمیض پہ نقص نکالنا، کسی کی شرٹ پہ نقص نکالنا، کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اس کا نقص نکالنا، کسی نے پاؤں سیدھا نہیں رکھا اس کا نقص نکالنا۔ تو جو چند دنوں کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو بھی مسجدوں سے بھگا دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک مسجد، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک مسجد جو ہے یہی اصل اسلام کا مرکز ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں بنیادی وجوہات جو ہے، ان کو آج صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔